کا میزبان۔ ربیہ نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو شمع کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کشادہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر ابو داؤد اور دوسری کرسی پر ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر ابو داؤد آگے جھکا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ربیہ میری بیٹی؟ ربیہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، بیٹی ہم ایک نہایت محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ایک ایسے شخص کے مہمان ہیں جس کی پناہ میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اور یہ تمہارے طبیب ہیں۔ کمرے کے دوسرے حصے میں ایک بستر پر مریا لیٹی ہوئی تھی، دوسرے پر اینجلا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ربیہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، وہ کیسی ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہیں۔ ایک اور نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ ربیہ کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ابو داؤد کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھیے، نوجوان نے آگے بڑھ کر بے تکلفی سے ابو داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، اس نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ نوجوان نے جواب دیا، کاش آپ جیسے مہمان کو ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موزوں جگہ ہوتی۔ اینجلا اپنے بستر سے اٹھی اور چپکے سے آ کر ربیہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ربیہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، سر اور ٹانگ میں درد ہے۔ امی جان کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ پہلا نوجوان جو ان زخمیوں کے لیے طبیب کے فرائض انجام دے رہا تھا بولا، میرا خیال ہے کہ ابھی ان کا باتیں کرنا ٹھیک نہیں، میں انہیں نیند کی دوا پلا دیتا ہوں، ان کے لیے مکمل آرام بہت ضروری ہے۔ دوسرے نوجوان نے عربی زبان میں سوال کیا، ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ طبیب نے جواب دیا، میں صبح تک صحیح رائے دے سکوں گا، بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، آپ کے خیال میں کب تک تندرست ہو جائے گی؟ انہیں بہت جلد آرام آ جائے گا اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ اگلے دن ربیہ ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو اینجلا کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ مریا بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اینجلا، اینجلا، ربیہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، رات کے وقت یہاں تم نے 2 اجنبی دیکھے تھے؟ اینجلا نے جواب دیا، میں ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی، مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ ربیہ نے کہا، میں شاید بگی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن یہ حادثہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا، کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی میں ہیں۔ نہیں، ہم اس سڑک سے کئی کوس دور پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیہ تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن مریم مقدس کی قسم میں سارا راستہ تمہارے لیے روتی رہی۔ ہم یہاں آدھی رات کے بعد پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے، لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں؟ ربیہ تم سن کر یقین نہیں کرو گی کہ ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔ عقاب کی وادی میں؟ نہیں، تم مذاق کرتی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ اینجلا، اینجلا سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ سچ تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ نہیں آتی۔ ربیہ تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم لڑ پڑو گی، لیکن مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی، تمہیں چند ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو۔ امی اینجلا کو منع کیجیے، مریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھی۔
ربیہ عاجز سی ہو کر اینجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ اینجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے تمہارے نصب پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیے، مجھے اپنا دوست سمجھیے۔ ابا جان نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ میری لڑکی کی جان بچا سکے تو میرا سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا، آپ مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہیں؟ ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے۔ آج صبح بھی آیا ہوا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اس کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ اینجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں، اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے کے درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی۔ وہ شہسوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں پہنچ گئے۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فرڈینینڈ اور اس کے حکام کے مظالم کی داستان بیان کر کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پہ رقت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانیں سنائیں۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی اور اختتام پر یہ کہا، ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کے فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غرناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ غرناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں اپنا فرض پورا کروں گا، لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ بدر نے کہا، نہیں، اب وہ بیدار ہو چکے ہیں۔ بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرات کروں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائیں گے تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ بشیر نے کہا، آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور آپ اتنے باعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور آپ کی زبان میں جادو ہے۔ لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ آپ… ابو داؤد نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہے، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ بشیر نے حیران ہو کے کہا، ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی معقول وجہ ہوگی۔
اس کی ایک وجہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے، لیکن میری یہ بیوی مرثیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے، اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہ کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر ظاہر نہیں ہونے دیے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزار مسلمانوں سے مختلف خیال کرتی ہے جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔ ان باتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ 10 سال سے قسطلہ میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی عمرہ کے گھروں تک میری رسائی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرم عمل ہوں۔ آپ کو میرے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے، لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو کچھ میں نے گزشتہ 20 برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قسطلہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس رشتے کی مخالفت کی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی شاید اپنی مرضی سے میرا ساتھ نہیں دے گی، اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ بشیر نے پوچھا تو لڑکی شاہی گھرانے کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہ تھی؟ نہیں، اس نوجوان کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے تدبر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر بھجوانے کے لیے اسی کے نوکر کی خدمت حاصل کی۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اس خط میں نے یہ لکھوایا تھا کہ اینجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دیکھے بغیر اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتی۔ اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر تھا، اس لیے میری بیوی مرثیہ کے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اینجلا کو اس شادی سے نفرت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے الگ صبح جانے کا فیصلہ کیا۔ ربیہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے گی۔ لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی۔ رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آ گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرثیہ جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے مخالفت کی، لیکن مریا نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا، اور میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ الگ صبح جب ہم بگی میں سوار ہو رہے تھے، وہ گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت بھجوا چکا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن چوں مرثیہ قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری بگی کے آگے یا پیچھے رہتا تھا۔ بگی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اسے میرے ارادے کا علم تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان چھڑائے بغیر ہمارا غرناطہ پہنچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔
ایک دوپہر جب مریا بگی میں اونگتے اونگتے اینجلا کی گود میں سرک کر سو گئی تو میں نے اینجلا سے کہا، اینجلا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ ہمیں مرثیہ لے جا رہے ہیں؟ اور کہاں؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں مرثیہ کی طرف جائے غرناطہ جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، ابا جان، اس کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور آگے غرناطہ کی سڑک مرثیہ کی سڑک سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے رستہ بدلا تو اگلی چوکی پر ہمیں یہ روک لے گا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک رستہ ہے۔ اینجلا نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان، وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے، آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا، امی جان سو رہی ہیں، آپ جلدی کیجیے۔ میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ کوئی 50 گز دور تھا اور ایک فحش گیت گاتا آ رہا تھا۔ میں نے کوچوان کو بگی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو بگی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وہ تیر کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا، تاہم مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندلس میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب مریا کی آنکھ کھلی تو اسے ہم نے بتا دیا کہ وہ آگے نکل گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں۔ لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دیے۔ مجھے ان کی رفتار سے شک ہوا اور میں نے کوچوان کو بگی تیز کرنے کا حکم دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بگی اس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لیے ملا کہ پہلے ہماری تلاش مرثیہ کی سڑک پر کی گئی ہوگی اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے غرناطہ کی سڑک کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ سب آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور مریا کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بدر نے کہا۔ اب آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے، ابو داؤد نے کہا۔ آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا، اگرچہ عقاب کی پرواز کی حدود معین نہیں ہوتی، لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے غرناطہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقوں کی حفاظت میری سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دپک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پہروں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیام گاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا، سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے، میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور غرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں، ابو داؤد نے کہا۔ غرناطہ میں میری کسی سے واقفیت نہیں، اگر آپ مجھے جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے غرناطہ سے واقف ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر؟ ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غرناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں تھا اور قسطلہ اور غرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا
عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعے میں ٹھہر کر جنگل میں اپنی مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا اور وہاں غرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑا۔ تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جابازوں کو ضروری ہدایت دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، پھر بھی وہ الزغل یا موسیٰ کی سفارشی تحریر دیکھے بغیر کسی اجنبی کو اپنے حدود میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کے بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل اس جگہ بلا لیا تھا، ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ربیہ کا اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ حصہ تلی تلا میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا۔ قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اس کے باپ کی عزت اور شہرت کی ہوس نے اسے اپنے اسلاف کے دین سے بہت دور پھینک دیا تھا۔ قسطلہ کے عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقے کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہیں تھے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان شہروں کے شوریدہ سر مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے صلے میں ابو داؤد فرڈیننڈ سے سنہری تمغے اور قسطلہ کے لارڈ بشپ سے چاندی کی سلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات اور خسائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا، اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھیں وہ اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جز بنی رہیں۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار کو ماں کے ساتھ گرجا جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسائے کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال قسطلہ میں رہنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ تلی تلا کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مریا کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ مریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا
کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے مریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی اور وہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ مریا اور اینجلا اسے فرڈیننڈ کی شان و شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مروب کرنے کی کوشش کرتی، اور اس کے جواب میں ربیہ انہیں طارق، موسیٰ، عبد الرحمن اعظم، یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ مریا اور اینجلا یہ کہتی کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈیننڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابو الحسن کو قسطلہ پہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح مریا اور اینجلا نے بھی خوشیاں منائیں۔ مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح مریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن تک کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش تھی، اسی قدر اس کی ستیلی بہن اور ماں مغموم تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ مریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اس قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور مریا مریم کے مجسمے کے سامنے 2 زانو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعا مانگتی، تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ مریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا، ربیہ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ حکومت ہمیں باقی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے تو خدا کے لیے سرحدی عقاب کے متعلق اپنے جذبات ظاہر کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ میں تمہیں اپنی ماں کے مذہب پر چلنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عزت میں نے فرڈیننڈ کے دربار میں حاصل کی ہے وہ فقط تمہاری وجہ سے خاک میں مل جائے۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈیننڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشستہ ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کی باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ درپردہ فرڈیننڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں بیدار ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔ اس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح اور شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ مریا اس سے بہت خائف تھی، اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی، ہمارے راستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا تو خطرہ نہیں؟ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ رستے کے ایک سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ ربیہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی، اور اس کا تصور اسے غرناطہ کے خوبصورت شہروں سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پراسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹ یاگو کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اسے اپنی باپ کے اس دعوے پر افسوس ہوتا کہ ان کا راستہ سرحدی عقاب کی پرواز کی زد سے دور ہے۔ قسطلہ میں سرحدی عقاب کے متعلق جو باتیں مشہور تھیں ان سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی عمر کا ہیبت ناک انسان ہوگا، لیکن وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں سے تحور سے زیادہ محبت اور شفقت برستی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت میں کچھ ایسی جاذبیت تھی
کہ ربیہ نے اگر اس کی شجاعت کے قصے نہ بھی سنے ہوتے تو بھی وہ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ اپنی قوم کے اولو العزم مجاہد کو ایک نظر دیکھ لینا ہی ربیہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی بگی روکی تھی سرحدی عقاب کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جب اینجلا نے اسے یہ بتایا کہ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس قلعے میں لایا تھا، تو اسے کائنات کے اس وسیع نظام میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ جب تک ربیہ کی حالت کچھ مخدوش رہی وہ صبح شام اس کی تیمارداری کے لیے آتا رہا، لیکن جب وہ تندرست ہونے لگی تو اس نے اس کے کمرے میں آنا بہت کم کر دیا۔ بشیر بن حسن اس کی مرہم پٹی کے لیے دن میں 2 بار ضرور آتا۔ اینجلا اس نوجوان اور خوش وضع طبیب کے پاؤں کی آہٹ کی منتظر رہتی اور بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولتی، اور جب وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ربیہ کے قریب بیٹھ کر مختلف بہانوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ سوال کرتی، میری بہن کب تک سفر کے قابل ہو جائے گی؟ وہ بے پرواہی سے جواب دیتا، بہت جلد۔ ابا جان کہتے ہیں کہ آپ جس مریض کو ہاتھ لگا دیں اسے شفا ہو جاتی ہے، لیکن اس دن بگی سے گرنے کے بعد میرے دانت ابھی تک درد کرتے ہیں۔ تمہیں وہم ہے تمہارے دانت بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے وہم نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے گزشتہ رات سو نہیں سکی۔ اور مریا کمرے کے دوسرے گوشے سے کہتی ہے، آپ اچھی طرح دیکھیے، رات واقعی یہ درد سے کرا رہی تھی۔ بہت اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بشیر بن حسن ربیہ کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اینجلا کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کی دانتوں کا معائنہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر اس کی ماں سے سوال کرتا، کیا انہیں پہلے بھی کبھی دانتوں میں درد ہوا ہے؟ مریا جواب دیتی، نہیں۔ وہ پھر سوچ میں پڑ جاتا اور اینجلا دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی۔ بشیر بن حسن کہتا، ہو سکتا ہے دانت کی جڑ میں کوئی خرابی ہو، لیکن بظاہر اس کا کوئی آثار نہیں۔ خیر، میں ایک نئی دوا دیتا ہوں، اسے مسوڑوں پر اچھی طرح ملو۔ وہ نئی دوا دے کر چلا جاتا اور اینجلا اپنی ماں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے دوا لے کر باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور دوا کو دانتوں میں لگائے بغیر انگلی سے مسوڑوں کی مالش کرتے ہوئے تھوکنا شروع کر دیتی۔ بعض اوقات وہ مسوڑوں کو دبا کر تھوک کے ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال دیتی اور اس کی ماں یہ کہتی، بیٹی وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اینجلا فوراً یہ کہتی، نہیں امی جان، مجھے ان کی دوا سے بہت آرام ہے۔ جب مریا ادھر ادھر ہوتی تو اینجلا دل کھول کر ہنستی۔ ربیہ اسے ملامت کرتی تو وہ سنجیدہ ہو کے کہتی، ربیہ میری بہن تم برا نہ مانو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں سوچتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود احمق بن رہی ہوں، لیکن بعض حماقتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قہقہ مار کر ہنسوں اور میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔ ربیہ پریشان ہو کر کہتی، اینجلا پگلی نہ بنو، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اینجلا ایک قہقہ لگاتے ہوئے کہتی، ربیہ تم خامخواہ پریشان ہو جاتی ہو، میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ مریا نے کہا، اینجلا کو گزشتہ رات پھر نیند نہیں آئی، آپ اس کے دانت توجہ سے دیکھیے۔ ابو داؤد نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ بشیر نے کہا، آج میں ایک نہایت مجرب دوا لایا ہوں، انشاءاللہ 3 دن یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشے سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا، اسے پی لو۔ پینے کی دوا؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہ پینے سے دانتوں کی تکلیف ضرور جاتی رہے گی۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے پیالی کو منہ لگایا، لیکن چکتے ہی فوراً تھوکنے کے بعد چلا اٹھی، یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ بشیر نے اٹھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں پینا پڑے گی۔ اس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مروب ہو کر کہا، لیکن مجھے قے ہو جائے گی۔ بشیر نے جواب دیا، تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس کافی دوا ہے۔ اینجلا نے ملتجیانہ انداز میں کہا، تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا، ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا، بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم بالکل نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں انڈیل لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شیشی میں یہیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی دوا اور پی لینا۔
دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آج تمہیں بھوک بھی بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسوڑنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور مریا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی، تم دونوں پاگل ہو؟ اگلے دن مریا اپنے خاوند کے ساتھ بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ اس کی 4 دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے۔ نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹریاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لیے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے۔ تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی تھی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ الگ صبح گھوڑے پر سوار ہو کے سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا، لیکن اس کی غیر حاضری میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض انجام دیتا۔ بشیر ایک بلند پایا طبیب ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ، فلسفہ اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دن کے وقت اسے بھی دور دور تک مریضوں کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا، لیکن شام کو وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتا اور سونے سے پہلے ابو داؤد کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث کرتا تھا۔ وہ کھانا بھی ابو داؤد کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتا۔ بدر بھی جب اپنے دورے سے واپس آتا تو فرصت کے لمحات ابو داؤد کے ساتھ گزارتا۔ رات کے وقت بشیر اور ابو داؤد دیر تک باتیں کرتے رہتے، لیکن بدر کھانے کے بعد زیادہ دیر باتیں کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ عام طور پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ربیہ، اینجلا اور مریا اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتی۔ ربیہ کے کان دوسری کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی طرف صرف اس وقت متوجہ ہوتے جب اسے بدر کی آواز سنائی دیتی۔ اسے روبہ صحت دیکھ کر بدر نے تیمارداری کے لیے اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا۔ تاہم جب بھی وہ ابو داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ ربیہ یہ محسوس کرتی کہ اس کی ابتدائی توجہ محض رحم کے جذبات کی پیداوار تھی۔ اینجلا ہر ماحول میں بے تکلف ہو جانے کی عادی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ صرف بشیر ہوتا تو وہ اپنے باپ سے کوئی بات پوچھنے یا کسی اور بہانے سے دروازہ کھول کے ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ کڑوی دوا چکھنے کے بعد اسے دانتوں کی تکلیف سے مکمل آرام ہو چکا تھا، تاہم نوجوان طبیب کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ ابو داؤد کا کوچپان تندرست ہو چکا تھا۔ ایک رات جب دوسرے کمرے میں بدر اور بشیر داؤد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد نے کہا، میرا کوچوان واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے۔ اس کے بال بچے قسطلہ میں ہیں اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں غرناطہ جاتے ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ بھی بال بچوں سمیت قسطلہ سے ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن میری عجلت کی وجہ سے یہ انہیں اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ اب غرناطہ پہنچنے میں ہمیں دیر لگ جائے گی اور اس بیچارے کو اپنے بچوں کے متعلق بہت تشویش ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کروں۔ کیا آپ اس کے سفر کا بندوبست کر دیں گے؟ بدر نے جواب دیا، میرے آدمی اسے سرحد کے پار پہنچا دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ میری سرگرمیوں سے متعلق یہ وہاں جا کر کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، کسی اور آدمی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ جا سکتی، لیکن اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 سال سے میرے پاس ہے اور میں اسے بارہا آزما چکا ہوں۔ یہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے، اور اگر یہ میرا ایک راز بھی اپنے دشمنوں کو ظاہر کر دیتا تو آج آپ مجھے یہاں نہ دیکھتے۔ اب بھی میں اپنی آدھی دولت اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ 20 سال کے بعد بھی مجھے اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی بنسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اس کی عقیدت میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مجھے عیسائی حکومت کا بدترین دشمن سمجھ کر مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب یہ 14 برس کا تھا، اس کے باپ کو قسطلہ کے گورنر نے بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا، اور اس نے وہ دلخریش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اسے کتنی عقیدت ہے۔ آج یہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اپنے بچوں کو میرے پاس غرناطہ چھوڑ کر آپ کے مجاہدین کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا،
مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لی. بہرحال جب وہ چاہے اسے میرے آدمی سرحد کے پار پہنچا دیں گے. اسے اپنے بچوں کے متعلق بہت پریشانی ہے. میرا خیال ہے کہ اسے صبح ہی بھیج دوں. اینجلا اور مریا دروازے سے کان لگا کر یہ باتیں سن رہی تھیں اور دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں. بدر بن مغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. ابو عبداللہ اور بشیر حسب معمول دیر تک باتیں کرتے رہے. مریا بے قراری کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی. اسے معلوم تھا کہ قسطلہ میں کوچوان کی بیوی ہے نہ بچے. اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابو داؤد کہیں سچ مچ عیسائی حکومت کا دشمن ثابت نہ ہو. آدھی رات کے قریب ربیہ کی آنکھ لگ گئی، لیکن اینجلا اور مریا دیر تک آپس میں خسر پسر کرتی رہیں. مریا بار بار اپنے شوہر کے یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی بنسبت اپنے کوچوان کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہے. اینجلا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابا جان اتنے نادان نہیں کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں ان کی باتیں سن سکتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہے. مریا نے کہا، بیٹی مجھے ایک مسلمان پر کوئی اعتبار نہیں. میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے میں غلطی کی. اب اگر یہ غرناطہ جا کر ہمیں زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ امی آپ جانتی ہیں ابا کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. جب آپ ان سے ان باتوں کی وجہ پوچھیں گی تو آپ کی تسلی ہو جائے گی، اور جب تک میری تسلی نہیں ہوتی مجھے نیند نہیں آئے گی. لیکن یہ طبیب اٹھنے کا نام نہیں لیتا. ذرا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو آواز دو. نہیں امی ٹھہریں، وہ ابھی اٹھ کر چلے جائیں گے. جب بشیر چلا گیا تو مریا دروازہ کھول کے ہوا کے سرکس جھوکے کی طرح ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور ابو داؤد پر برس پڑی. ہاں تو میں اور میری بیٹی تمہارے کوچوان سے بھی گئے گزرے ہیں. آہستہ بولو، ابو داؤد نے جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا. مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جاؤ گی، لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کرو. میں ابھی تمہاری تسلی کر دوں گا. چلو میں تمہارے کمرے میں چلتا ہوں. یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، کوئی سن لے گا تو ہم سب کے لیے برا ہوگا. خدا کے لیے ہمیں قسطلہ بھیج دو. معلوم نہیں غرناطہ پہنچ کے تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے. تم سے یہ بھی بعید ہے کہ تمہیں وہاں کسی تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالو. ابو داؤد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد بولا، اینجلا تم یہ دریچے بند کر دو. کسی نے ہماری باتیں سن لی تو ہماری خیر نہیں. پھر وہ مریا سے مخاطب ہو کر بولا، خدا کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دیتا ہوں. اس ہنگامے نے ربیہ کو نیند سے بیدار کر دیا اور وہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی. جب اینجلا نے کمرے کے دریچے بند کر دیے تو ابو داؤد نے مریا کو دھکیل کر اس کے بستر پہ بٹھاتے ہوئے کہا، بے وقوف عورت، میں تمہیں غرناطہ کی ملکہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہوں اور تم ہم سب کی تباہی کے اسباب پیدا کر رہی ہو. ٹھہرو، میں کوچوان کو ابھی یہاں بلا لاتا ہوں. اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو شاید وہ تمہاری تسلی کر سکے. مریا نے قدرے نادم ہو کر کہا، لیکن تم ہمیں ان کے سامنے ذلیل کیوں کرتے ہو؟ ابو داؤد نے کہا، مریا غور سے سنو. کوچوان کو میں ایک اہم مہم پر بھیج رہا ہوں اور اس مہم میں کامیابی کے بعد شاید میں یہاں سے غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں. فرڈیننڈ کی نظر میں میری یہ کامیابی غرناطہ کی فتح سے کم نہیں ہوگی، اور جب میں وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ اس مہم میں تم میرے ساتھ شریک تھی تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ ایزابیلا کی نظر میں تمہارا درجہ قسطلہ کی تمام عورتوں سے بلند ہوگا. مریم نے ذرا اور نرم ہو کر پوچھا، یہاں آپ کس کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ فرڈیننڈ سرحدی عقاب کو ابو الحسن سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. تو آپ اسے؟ ہاں، اگر قسطلہ والوں کو یہ علم ہو جائے گا کہ سرحدی عقاب اپنے پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے اس غیر محفوظ قلعے میں رہتا ہے تو وہ فوراً حملہ کر دیں گے، اور کوچوان کو میں اسی مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں. میں تمہاری تسلی کے لیے اسے یہاں بلا لاتا ہوں. مریم نے کہا، نہیں، مجھے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. ابو داؤد نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر ہم بھی ان پر احسان کر سکیں گے. جب ہماری طرح یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے تو میں بھی فرڈیننڈ سے اس کی جان بخشی کروا سکوں گا. ربیہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے یا بولنے کی ہمت نہ ہوئی. اینجلا بولی، ابا جان انہوں نے ہماری جان بچائی ہے. وہ ہمارے ساتھ انتہائی خلوص سے پیش آئے ہیں. اگر وہ ہماری بدترین دشمن بھی ہوتے تو بھی وہ ہماری طرف سے نیک سلوک کے حقدار ہیں. اور وہ طبیب جو صبح شام ربیہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سرحدی عقاب کا ساتھی ہونے کے باوجود ایک فرشتہ ہیں. کیا آپ اس کے تمام احسان فراموش کر دیں گے؟ ابو داؤد نے کہا، اس کے متعلق شاید تمہیں معلوم نہیں،
کہ فرڈیننڈ اپنی آدھی دولت دے کر بھی اس کی دوستی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈیننڈ کے پاس وہ قید ہو کر جائے گا، اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی، اور فرڈیننڈ اپنے وزیر اعظم یا لارڈ بشپ سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لیے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار قسطلہ کے ولی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اسے اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ وہ ان شر پسندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ جنگل نہیں بلکہ قسطلہ کا شاہی دربار ہے، اور میں اس کے احسانات کے بدلے اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے وہاں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ملکہ اور بادشاہ سے سفارش کر کے بدر بن مغیرہ کی گزشتہ تمام خطائیں معاف کروا سکے گا۔ اینجلا کا خوف مسرت میں تبدیل ہونے لگا۔ اب تک اسے یہی خیال تھا کہ بشیر کے ساتھ اس کی عارضی دلچسپیاں یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گی، اور یہ حادثہ جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے کسی دن ماضی کا ایک حسین خواب بن کر رہ جائے گا۔ بشیر کو پہلی نظر دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں عجیب و غریب دھڑکن محسوس کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ یہی محسوس کرتی تھی کہ ان کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار حائل ہے۔ اس ماحول میں اس کی بھٹکتی ہوئی آنکھوں کے لیے بشیر محض ایک عارضی مرکز تھا۔ اینجلا کی حالت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جو اپنے راستے پر چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کی شاخ پر چہچہانے والے پرندے کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے پرسرور نغموں سے متاثر ہونے کے باوجود اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ اسے اپنا ہمسفر بنا سکے۔ لیکن ابو داؤد کی اس گفتگو نے اس کے سامنے غور و فکر کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کے سامنے مستقبل کے دھندلکوں میں کئی چراغ جگمگا اٹھے۔ آج وہ پہلی بار یہ سوچ رہی تھی کہ بشیر کے ساتھ اس کی ملاقات ایک ایسا حادثہ نہیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو۔ چند لمحات کے لیے وہ اس کمرے سے نکل کر بہت دور جا رہی تھی۔ وہ بشیر بن حسن کو قسطلہ کے شاہی دربار میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اس کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک گرجے میں مریم مقدس کی مورت کے سامنے دائمی رفاقت کا عہد باندھ رہے تھے، اور گرجے کا پادری ان پر مقدس پانی چھڑک رہا تھا۔ یہ خیالی مسرت اینجلا کے لیے ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا نہ تھا بلکہ ایک طوفان تھا جو اسے ایک لمحے کے اندر ہی اندر اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ لیکن ربیہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کے خیالات کا محل مسمار ہو رہا تھا۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فرڈیننڈ کے دربار میں پابا جولا دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید کے کنول مرجھا رہے تھے، اس کے آسمان تمنا کے روشن ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کاش وہ چلا سکتی، کاش وہ کچھ کہہ سکتی، لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلا لاتا ہوں۔ مریم نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد بہت آہستہ سے بولا، ربیہ، ربیہ۔ ربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، یہ اچھا ہے کہ ربیہ سو رہی ہے، اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم فرڈیننڈ کا نائٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو، تمہاری ذرا سی کوتاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعے کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمع روشن ہوں گی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں، اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں میں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہیں دیکھا ہوگا،
لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈیننڈ کے دربار میں اپنے لیے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈیننڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرے دار بننے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں ہوگے بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے۔ تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو، علیہ صبح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتا دینا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔ کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے پھر ایک بار تمام دروازے بند کیے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک اینجلا اور مریا سے باتیں کرتا رہا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب و وسائل پر بحث کر رہے تھے، لیکن ربیہ کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی گفتگو اسے پریشانی کی آخری حد تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لیے ایک قفس تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس قفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدتعینتی اور قباست کا اسے آج پہلی بار علم ہوا تھا، اور اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باقی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جاننے یا سمجھنے کے باوجود وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس سے قریب تر ہے۔ چند ساعت پہلے جب وہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے تو اس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی، ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس کے لیے بیک وقت ایک دلکش نخلستان، ایک آتش فشاں پہاڑ اور برف کا ایک محیط تودا تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لیے جس قدر دلکش تھا اسی قدر خوفناک تھا، لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اس کے لیے ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخوں پر وہ اپنا آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا، وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔ ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیہ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔